منور رمضان منور رمضان. آپ کی کوکنگ کی طرح اجوا ہے یونیک. اجوا کوکنگ آئل اور بناسپتی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ طاہر اور آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں. جب پہلے دن ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا رمضان کا، اور اس وقت ہماری کیفیت ظاہر سی بات ہے کورونا کے حوالے سے بہت سی چیزیں خراب تھیں اور ابھی بھی ہیں، یہ نہیں کہوں گی کہ چیزیں بہتر ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم پروگرام کرتے گئے اور افطاری ٹرانسمیشن آپ کے سامنے لاتے گئے. مختلف لوگوں کو لائے، مختلف یہاں کے ان لوگوں کو لائے جنہوں نے حیدرآباد کے حوالے سے کام کیا، جنہوں نے سماجی کام کیا، جنہوں نے اس حلقے میں رہتے ہوئے ان تمام لوگوں کو دیکھا. تو خیر چلتے چلتے کہتے ہیں ہمارا یہ سفر اب اختتام پر ہے، اور آج چاند رات خوشی کا وقت بھی کہوں گی، کیونکہ ہم عید کی طرف جا رہے ہیں. اور عید خوشی، جب آپ 30 روزے باشرہ کمپلیٹ کر دو یا 29 روزے کمپلیٹ کرتے ہو تو اللہ کا ایک تحفہ انعام آپ کو ملتا ہے ایک عید کے طور پر. لیکن اس عید میں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ ہم اپنے ان لوگوں سے ابھی تک دور ہیں. ہم وہ عیدی کے مزے، وہ ایک دوسرے کو جو مرد حضرات گلے لگتے ہیں ان کے مزے اور وہ تمام چیزوں سے محروم ابھی بھی ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، کہتے ہیں زندگی اسی کا نام ہے، اور جب زندگی آپ کو سبق دیتی ہے تو اگلا سبق آپ زندگی بھر نہیں بھولتے. لیکن آج کا پروگرام ہم تھوڑا ہنستے کھیلتے مسکراتے کریں گے، کیونکہ رمضان بے شک ایک تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ہم سے جدا ہوتا ہے، لیکن ہم اس امید سے، اس آس سے خدا سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اگلا رمضان بھی ضرور دکھانا. ہم کتنے لالچی لوگ ہیں کہ اپنی خوشیاں، اپنی عبادتوں کو کہتے ہیں اللہ تو دیتے رہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ مرنے کا ایک وقت مقرر ہے. خیر ہم ابھی مرنے کی بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے ان مہمانوں کی جو ہمارے آج کے پروگرام میں آئے. اور ماشاءاللہ جو ہمارے پروگرام میں آتا ہے وہ بہت ہی قابل احترام ہوتا ہے، اور انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنا پارٹ انجام دیا ہوتا ہے. تو آج کے جو مہمان ہیں وہ بہت خاص ہے. خاص اس حوالے سے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایکٹیویٹی حیدرآباد میں بہت زیادہ ہے. میں اسپیشل حیدرآباد آئی تو میرا بالکل مائنڈ چینج ہو گیا. یہاں آ کر ان لوگوں میں بیٹھ کر ان کی چیزیں سن کر، ان کی سوچ دیکھ کر مجھے لگا کہ یار دنیا میں ہر کوئی ایک دوسرے کا درد دکھ رکھتا ہے. ہم کہتے تھے انسان کو ڈس رہا ہے، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو 4 لوگ برے ملتے ہیں تو ایک جو اچھا ہوتا ہے نا وہ پوری کایا پلٹ دیتا ہے. تو آج کا جو شخص ہمارے ساتھ موجود ہے بڑے اسپیشل، دو ایک نہیں ہے، دو گلدستے میں نے اپنے سیٹ پہ سجائے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے منور رمضان کا سیٹ اور تو گلدستے نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. تو ان کا تعارف کچھ یوں کرانا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، جنہوں نے قومی اسمبلی کے نشست پر الیکشن بھی لڑا تھا، اس نے بھی پارٹ انجام دیا تھا. وہ پوچھیں گے کیا ہوا، کہاں سے انہوں نے وہ لڑے، کون سا ان کا حلقہ تھا. اور ساتھ ساتھ اس سے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز ان کی یہ کہ سماجی جو سرگرمیاں ہیں، جو کہتے ہیں اس حال میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جن کو ان کی ضرورت ہے. یہ اپنے طور پہ، دوستوں کے طور پہ. اور پی ٹی آئی، ظاہر سی بات ہے سب پی ٹی آئی کو لوگ بازار اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ ضرور یاد رکھے خان جی کو ملک مشکل وقت میں ملا تھا، ان کے لوگوں کو ملک مشکل وقت میں ملا تھا. اور وہ مشکل وقت میں بھی اگر آپ کے ساتھ کھڑے اور پیسہ اپنی جیب میں نہیں ڈال رہے، دے رہے تو پلیز اپریشیٹ کریں. تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب جمشید علی شیخ صاحب. السلام علیکم سر. رمضان خیر گزر گیا لیکن پھر بھی مبارک. بہت شکریہ. کیسے روزے گزرے؟ بہترین. اچھا بہت بیزی. جی بالکل. چلے ابھی ہم سر سے بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت نعت خواں اور بہت پیاری آواز ہے. اور میں جب یہاں آئی تو بظاہر جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی، جنہوں نے بتایا، جو میں نے پروفائل ان کی دیکھی، وہی کہتے ہیں جب آپ خدا کا کلام پڑھتے ہو تو یہ یہاں سے نکلتا ہے. آپ گانا گاتے ہو نا، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، میوزک کرتا ہے، لوگ کرتے ہیں، ساؤنڈ کرتا ہے، آپ اپنی ایکو بہتر کر لیتے ہو، لیکن جو کلام خدا کا پڑھا جاتا ہے نا وہ دل کی آواز ہوتی ہے، اور وہی پڑھتے ہیں جو اس کا جذبہ بہت زیادہ رکھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سید قاسم علی شاہ صاحب. السلام علیکم بھائی. رمضان مبارک، چاند رات مبارک. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا کرم. اچھا میں پہلے سر آپ سے شروع کرتی ہوں. جیسے میرے پاس آپ کی ہسٹری ہے کہ آپ تحریک انصاف میں آپ نے الیکشن بھی لڑے، تو کیا صورتحال تھی، کیا ہوا، کون سے حلقے سے لڑے، کیا ہوا مجھے بتائے، کون سے وہ پاپی لوگ آ گئے تھے بیچ میں جن کی وجہ سے یہ چیز خراب ہو گئی؟ ہاں جی، NA 226 حلقہ ہے میرا. یہاں سے میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن کانٹیسٹ کیا اور 40,000 تقریباً میں یہاں سے ووٹ ملے. اور تقریباً 3-4 ہزار کے فرق سے ہم شکست ہوئی ہمیں. لیکن ہم نے اس کو بھی چھوڑا نہیں ہے. الیکشن ٹریبونل میں ہم نے اس کو چیلنج کیا ہوا. ابھی ہمارا کیس الیکشن ٹریبونل میں ہے. اچھا. اس کی ہیئرنگ بھی ہوتی ہے. صحیح. تو امید ہے کہ وہاں سے انشاءاللہ
इंशाल्लाह। इस तरह तो मेरे बहनोई ने भी लड़ा था और वो जीत भी गए थे, सियालकोट से स्मांडा है जी जी। लेकिन उनके साथ भी कुछ चीजें हुई, लेकिन वो डटे रहे और अल्लाह का शुक्र है आज वो यूथ के चेयरमैन है। बिल्कुल ऐसे। तो इंशाल्लाह आप भी जब मैं दोबारा प्रोग्राम करने आऊंगी तो मैं फिर एक और पोस्ट पे आपसे इंटरव्यू करूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं थोड़ी सी बात करती हूँ, पूरा रमजान कोरोना की नजर चीजें अभी भी चलेंगी हमारे साथ, हम सफर करेंगे। जी, जी। कैसे गुजरा, क्या सरगर्मियां थी, फंडिंग कैसे आ रही थी, कैसे मैनेज कर रहे थे सब कुछ? देखें, ये इस कौम की खूबसूरती है, जब भी इस पे बुरा वक्त आता है ना तो ये इसके अंदर एसार और कुर्बानी का इतना जज्बा है जिसकी मिसालें हमारे पास हैं। अगर आप हिस्ट्री से उठाएं, बहुत पीछे ना जाएं, आप 2005 से स्टार्ट कर लें। 2005 में जो ज़लज़ला आया उसमें किस तरीके से कौम ने बढ़ चढ़ के वॉलंटियर हिस्सा लिया। इवन कराची से लोग जो है वहां तक पहुंच गए मदद करने के लिए अपने भाइयों की। इसी तरीके से आप 2010 का सैलाब देख लें, उसमें किस तरीके से लोगों ने अपने भाइयों की मदद करी। तो ये अब ये कोरोना वाला एक मसला है हमारे पास, चैलेंज बना हुआ ये एक, तो इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये नहीं देख रहे कि हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, अपने तौर पर लोग निकल पड़े। मुखैर हजरात हों, आपके वेलफेयर ट्रस्ट हो, ताजिर हो, कोई भी हो, मतलब वो इतना ज्यादा सपोर्ट लोगों ने करी कि हमें जो है शुरू में बहुत मुश्किलात हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे मैनेज करेंगे इस तरह, क्योंकि दुनिया के लिए सिर्फ कोरोना चैलेंज बना हुआ है लेकिन हमारे लिए भूख और अफलास भी चैलेंज थी। वो वैसी सेम, वो वैसी है, वो ज्यादा खतरनाक है। तो हम जब ये सारी सूरत हाल इस तरीके से चैलेंज हुई तो लोगों ने खुद निकल पड़े, खुद हमसे कांटेक्ट किया कि हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे लिए बताएं हम क्या कर सकते हैं। तो हमने जो है फिर लोगों को राशन की जो सबसे ज्यादा जो जरूरत थी, राशन प्रोवाइड किया, घर घर जाके लोगों के डेटा कलेक्ट किया कि डेली वेजेस कौन है, जो मुतासिर सबसे ज्यादा हुए हैं उनको हमने डेटा कलेक्ट किया, इंतजामिया से उस डेटा को शेयर किया, वेलफेयर ट्रस्ट से उस डेटा को शेयर किया और अपने तौर पे भी हम लोग उस पे काम करते रहे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब पूरा रमजान और उससे पहले भी आप इसी एक्टिविटी में बिल्कुल बिजी हैं। अच्छा जमशेद सर, अब जब ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोरोना निकलेगा, लेकिन अगर अभी लॉन्ग होता है और रमजान के बाद भी कंटिन्यू 1-8 महीने 2 महीने हमें बैठना पड़ता है, उसके लिहाज से आपने क्या पॉलिसी बनाई है? क्योंकि देखें हम जाहिर सी बात है, मैं किसी को बोलूंगी तो कुछ चीजें मैनेज होगी, मैं तमाम चीजें खुद नहीं कर सकती। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं कहती हूँ यार आपके पास है 4 आप कर दो, 2 मैं करती हूँ, हम उस बंदे को सपोर्ट कर देते हैं। अगर ये चलता है तो आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपका साथ अभी भी देंगे। ये अल्लाह देता है साथ। जब आप किसी के लिए आसानियां पैदा करते हैं, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करता है। हमें खुद नहीं पता चलता कि जब हमने स्टार्ट लिया था सिर्फ 200 बैग से, अच्छा सिर्फ 200 बैग से हमने स्टार्ट लिया था, उसके बाद वो कैसे कन्वर्ट होते चलेगा डबल पे, हमें खुद भी नहीं पता चला। ये कहाँ से खत्म होने से पहले दूसरा हमारे पास मौजूद होता था वसाइल। हमारे खूबसूरत बात है ना, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है। जब एक आप कहते हैं दस्तरखान से आप उठते हो और आप कहते हो अगले वक्त क्या खाना है, और जब अगला वक्त आता है उससे बेहतर चीज आपके दस्तरखान पे होती है। और वफाकी हुकूमत की तरफ से एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, उसने बहुत सपोर्ट किया। जो 12,000 रुपए फी बंदे को मिले उसमें उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अभी फिर एक और प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, उसका दूसरा फेज एहसास प्रोग्राम का, कि जो लेबर हैं जो बेरोजगार हो गए या नौकरी से निकाल दिए गए या डेली वेजेस थे जिनके होटल बंद हो गए, तो उन्होंने बोला हम तो रोजाना की उस पर रखते तो उजरत पे, वो लोग घर बैठ गए। तो उनके लिए भी अब हुकूमत ने एक प्रोग्राम शुरू कर दिया, वही 12,000 रुपए अब उनको मिलेंगे। अच्छा, उनको मिलेगा। जी जी चले, ये तो वो चीजें हैं जो मुस्तहिक तक पहुंचनी है, लेकिन साथ साथ खान साहब से रिक्वेस्ट, जैसे उन्होंने बहुत सी चीजें की हैं, वो लोग जो आपसे नहीं कह सकते, वो लोग जिनका डेटा आपके पास थोड़ा बहुत अच्छा आ जाएगा, थोड़ा बहुत पैसे उनके अकाउंट में भी होंगे, लेकिन वो मिडिल तबका है, तो मैं चाहूंगी थोड़ा मिडिल तबके पे ज्यादा फोकस किया जाए। मिडिल तबका कौन सा है? 20,000, 25,000, 30,000 कमाने वाला। अब अगर आप 30,000 बहुत समझते हैं तो मैं इसके बाद कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उस पर इसलिए फोकस करें कि चीजें उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, लाइफ में नहीं लग सकते, और वो जाके हर एक के दरवाजे नहीं बजा सकते। खैर, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मैं चाहूंगी भाई कासिम भाई कोई खूबसूरत सा कलाम सुनाए। चांद रात भी है, मौका भी है, और इंशाल्लाह खुशियां हैं, अल्लाह में और खुशियां बरकरार रखेगा, चीजें बेहतर होंगी।
تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں کا ہم پایا ہوں، تیری محفل میں چلا ہوں، اور چند پر یوں تیری قربت میں کٹے، چند پل یوں قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا ہوں، جیسے ایک گزارا ہوں، تیری محفل میں چلا ہوں۔ سبحان اللہ، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، اور یہ محفل واقعی آقا کی محفل ہے، اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی، دوبارہ سے ہم وہ زندگی جئیں گے جو حضور پاک کے روزے پہ جا کے سلام کرنا، عمرہ کرنا، طواف کرنا، انشاءاللہ ہم سب دوبارہ جائیں گے۔ لیکن اس وقت تو چاند رات کا ماحول ہے بھائی، گھر میں کہیں سیمیاں بن رہی ہوں گی، کہیں دودھ والا جو ہوتا ہے سیمیاں وہ شیر خورما وہ بن رہا ہوگا، کہیں کچھ بن رہا ہوگا، کیونکہ دیکھیں پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہے نا۔ آپ بتائیں اس کرونا میں کیا ہوا؟ کرونا میں کھانا بڑھ گیا، لوگوں کی توندیں بڑھ گئی، لوگوں کے خرچے بڑھ گئے، مردوں کو اچھا اچھا کھانا پکانا آ گیا، وہ تمام چیزیں۔ کرونا نے ہمیں سب سے امپورٹنٹ پتہ ہے کیا سکھایا ہے؟ آپس میں بیٹھنا۔ دیکھیں ہوتا کیا تھا، ہر یہ دور بہت بیزی دور ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ٹائم موبائل پہ لگا ہوا، اچھا میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں۔ اس پہ جب ہم کچھ عرصے کے لیے بند ہوئے نا، ہم ایک دوسرے کو سامنے دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، گھر والوں کو دیکھتے ہیں، وہ بانڈنگ تھوڑی سی پتہ چلی، ہاں، اور پتہ چلا عورت کتنی تکلیف میں ہوتی ہے اور مرد گھر رہ کے کتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ خیر ابھی ہم چاند رات کی وجہ سے بہت ساری باتیں کریں گے، ان کو کہیں نہیں جانے دینا، اچھا بھی بات کریں گے، کیونکہ ہم نے پورے مہینے خدا سے یہی دعا کی کہ یا اللہ اس کے جاتے ہی جب کل کا سورج ہم دیکھیں تو ہم بہت اچھا دیکھیں۔ لیکن ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ بریک لینا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اسپانسر جو بڑے اسپیشل ہیں، اجوا کوکنگ آئل اور گوبیز والے، اور اس کے علاوہ جو فردر دوسرے لوگ جڑے ہیں، انہوں نے کہنا یہ ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں اپنے پروگرام کے، تو ان کے لیے لینا چاہیے بریک۔ تو ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ منور رمضان، منور رمضان، آپ کی کوکنگ کی طرح
अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ और हमारे प्रोग्राम जैसे जैसे कंप्लीट होते गए पता नहीं चला, लोग आते गए जुड़ते गए, लेकिन हम उस जगह आके खड़े हो गए जहाँ पर आज चांद रात है और चांद रात के हवाले से भी बात करेंगे। मेरे हाथ में भी आपको मेहंदी नजर नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर बाद आएगी। हम बाहर नहीं जा सकते, हम घर में खुद मेहंदी लगाएंगे। अब मेहंदी तो आखिरी दिनों में मिल रही है ना, आप लाएं टप्पे लगाएं। अपनी खुशियों को इग्नोर मत करें, अपनी खुशियों को मत छोड़ें। आपकी जिंदगी जितनी अल्लाह ने लिखी है वो लिखी है, लेकिन जो पल है उसको आप हंसते खेलते मुस्कुराते गुजारें। अच्छा जमील साहब, आपसे पूछूंगी, खैर इस ईद पे तो हम सब लोगों का ये कहना था हम लोग कपड़े नहीं बना रहे। ये मेरे स्पॉन्सर है भाई, आप भी मत समझना बाजी ने खुद बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, दूसरों को कह रही कपड़े नहीं बना रहे। लेकिन ये वो है जो ऑनलाइन आपको कपड़े दे रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो हम लोग हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं या एंकर पर्सन है या आप जितने भी आपके हलकों से लोग आए थे, MNMP जितने भी आए थे, उन्होंने कहा कि हम कपड़े जो बनाएंगे वो अपने साथियों को देंगे, जो हमारे ड्राइवर हैं, हमारे शेफ हैं, हमारे साथ गार्ड्स हैं। तो आपने कोई इस तरह का सोचा कि आप भी कपड़े नहीं बनाएंगे, पुराने पहनेंगे? बिल्कुल ऐसा ही, ये तो सादगी के साथ ईद होनी चाहिए। और जो है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं इसमें, सबसे ज्यादा ना बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। और खास करके हैदराबाद में आपको पता है मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा हैं और एक डेली वेजर्स बहुत ज्यादा हैं। तो अगर हम उनके सामने अपनी ईद को इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे तो वो इनको एक तासुर गलत जाएगा, उनमें एहसास कमतरी पैदा होगी। तो बेहतर यही है कि हम उनके साथ मिलके जो है सादगी के साथ उस खुशियों को बांटें, बल्कि अपनी खुशियों को बांटें। अगर हमने बनाए भी हैं तो बहुत अच्छा है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें उनको भी, ताकि अगर आपने 4 बनाया तो 3 किसी और को दे दें, ताकि आप मिलके सेलिब्रेट कर सके ना, सादगी के साथ हो सके, इसमें सारी चीजें हो सके। ये जज्बा होना चाहिए इस ईद पर। और भैया आपकी क्या, कासिम भाई आपका क्या सूरत हाल है, घर की क्या हाल है? कभी घर में ये तो शोर नहीं हो रहा था आखिरी दिनों में 15 रोजों के बाद कपड़े कपड़े कपड़े? नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ रमजान साबिर लोग हैं आप लोग हैं, क्योंकि मामला ऐसे हैं। खैर वाकई मामला ऐसे हैं और अल्लाह में मामला से निकाले। हम सिर्फ मजाक इसलिए करते हैं कि बहुत ही हम सीरियस ले लेंगे, हम कहेंगे कि हमने अभी मर जाना है तो आप डर से मर जाओगे। कभी कभी ये भी होता है कि डर आपको मार देता है। बिल्कुल ऐसा ही। आपके अंदर अगर लड़ने की ताकत नहीं है किसी खतरनाक चीज से, तो आप उसकी वहशत से मर जाओगे। वो अटैक तो आपको बाद में कर रहा है, तो उससे पहले आपको होगा अच्छा मैं तो उससे मर जाऊंगा, और जो आपके अंदर का इंसान है वो आपको वीक कर देता है। मैं इसकी एक रिसर्च बताऊं आपको, आपने भी सुनी होगी है। अमेरिका में एक सजाए मौत का एक कैदी होता है, उसको जब बोला जाता है आपको सजाए मौत हो गई है और आपको जो है एक कोबरा से हम डसवा के मरवाएंगे, और उसको सामने जब उसको उस कुर्सी पे बिठा दिया जाता है, उसकी कोबरा उसके सामने रख दिया जाता है और उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और उसको सुई पिन की जाती है, जैसे कि कोबरा ने उसको डसा है और वो खौफ से मर जाता है। हालांकि वो पिन होती है वो, और वो जो डर होता है, वो डर वो उसको मार देता है उसको। वो बस यही बताना, ये मैसेज है कि डरना नहीं है, खैर ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। डरना नहीं, लड़ना उस सेंस में है, लेकिन लड़ना किस तरह? सजदे करके, दुआएं मांग के, एहतियात करके। बस यही मैसेज देना चाहूंगी। और साथ साथ ईद के हवाले से बताएं कौन सी चीज पसंद है, मतलब घर में फरमाइशी प्रोग्राम क्या किया, रमजान में क्या पकवाते थे, या अब अगर ईद है तो ईद पे कौन सी चीज ज्यादा फेवरेट होती है शीरखुरमा के अलावा? आम दिनों में तो जाहिर सी बात है हर तरह की डिशेस बनती हैं घरों में, लेकिन जो है इन हालात में तो कोई सी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं थे। चीजें ज्यादातर जो मिल जाए सब्र शुक्र करके खा लिया। अच्छा आप अपने ऑफिस जा रहे थे रमजान का जब आपका चल रहा था? हाँ, लिमिटेड कर दिया था, ज्यादातर हमारा फील्ड वर्क हो रहा था, ऑफिस तो बहुत कम कर दिया था हमने फील्ड वर्क। तो फील्ड वर्क कहाँ से करते, कौन सी जगहों में आप जा रहे थे या हो रहे थे, जो लोग आपको कांटेक्ट करते थे? मतलब जाहिर सी बात है पब्लिक आपके पास आ रही थी हैदराबाद की, तो किस तरह आपको कांटेक्ट कर रही थी? मोबाइल के थ्रू नंबर दिए थे? जी बिल्कुल। अच्छा कुछ कहना चाहेंगे पीटीआई पे बड़े इल्जामात? क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछूंगी क्योंकि मैंने हर तरह के बंदे का यहाँ पर इंटरव्यू किया है। रमजान ट्रांसमिशन तो थी, लेकिन साथ साथ ये कहते हैं कुर्सी की ट्रांसमिशन भी होगी थी, पावर की ट्रांसमिशन भी होगी थी। मैंने यहाँ तमाम हलकों के लोगों को बिठाया था और मैंने किसी एक की बात को नहीं सुना, बाखुदा मैंने तमाम की बातें सुन के मैंने एक जजमेंट ये किया कि हर जगह कोई ना कोई करप्ट है, लेकिन सब नहीं है, हम सबको दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल। अपनी पीटीआई को सपोर्ट कैसे करेंगे? कभी सोचा नहीं किसी और पार्टी में आ जाए, बल्ले को छोड़ दें, तीर में आ जाएं, कहीं और आ जाएं, शेर में आ जाएं? नहीं। क्यों बल्ला ही क्यों? इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी और उनके जो विजन है
اس کی وجہ سے جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی، اور اکثریت پی ٹی آئی میں وہ نوجوان ہے جس کی پہلی سیاسی پارٹی یہی ہے، اور نہ ان کا کبھی کسی سے سیاست سے تعلق رہا، تو وہ عمران خان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے اور ان کی جو تقریر ہیں ان سے موٹیویٹ ہوا بہت زیادہ مطلب ماشاءاللہ آپ کی تو کوئی ایج بھی نہیں ہے، مطلب یہ بات آتی ہے جتنے ینگ میں لڑکوں سے بچیوں سے انٹرویو کرتی ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے وہ مانگتا ضرور ہے، مطلب اس کے لیے بہت سے چیزیں ہم برے لوگ ہیں، ہم مذاق بہت بناتے ہیں چیزوں کا، جیسے میں بھی کرتی تھی، کرونا تھا تو ہم ٹک ٹاک یہ وہ فرا کرتے تھے، ہم نے عمران خان کے لیے بھی بڑی باتیں بولی کہ ہاتھ پھیلانے کا عادی، بے شک وہ ہاتھ پھیلانے کا عادی ہے، پھر وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، وہ ملک کے لیے مانگ رہا ہے، یہی چیز تھوڑا سمجھ لے، کیونکہ ہم تو وہ ہے کہ اپنے پاس ہوتا ہوا بھی تو دوسرے کو نہیں دیتے، اور وہ شخص وہ ہے جس کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے لیے مانگ رہا ہے پر ہم اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے، تو یہ ذرا المیہ ہمارے ملک کا غلط ہے۔ لیکن آپ سے پوچھوں گی بھائی آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کوئی اتنی خاص نہیں، آپ بہت سادے آدمی ہیں، آپ کی بیگم بڑی خوش ہوگی آپ سے، ویسے مردوں کو ایسے ہونا چاہیے کوئی بھی بات کرو کچھ بھی نہیں، کچھ پسند کوئی خاص نہیں، جیسے آپ جیسے مرد کہاں پائے جاتے ہیں مجھے بتائیں گے؟ لڑکے میں آپ لوگوں سے کہوں گی اگر آپ لوگوں نے شادی کر لی ہے اور اچھے لڑکے چاہیے صابر تو حیدرآباد کا رخ ضرور کریں۔ خیر ہم ذرا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ایک بات بڑی خوبصورت سی میں ایک نظم لکھ کے لائی ہوں، میری تو نہیں ہے، یہ کوئی آر جے ہے ان کی ہے، تو رات میں سن رہی تھی تو میرے بہت دل کو لگی، تو میں وہ پڑھتے ہوئے اینڈ کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی جمشید صاحب اور آپ لوگوں کو تھینکس کہنا، اور کوئی میسج دینا چاہے چاند رات عید کے حوالے سے، کل انشاءاللہ عید ہے، کوئی میسج دینا چاہے؟ یہ کہ اپنی خوشیوں میں جو ہے سب کو شریک کریں اور سادگی کے ساتھ کریں، اور سب کو شریک مل کے کریں، اور سب کا خیال رکھیں۔ اس کرونا نے واقعی ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، زندگی میں سبق دیا ہے، اس سبق کو نہ بھولیں، اس کو یاد رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بے شک۔ اور بھائی آپ؟ بس جس طرح رمضان میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جتنی کوشش لوگوں نے کری عبادت کرنے کی، اسی شیڈول کے ساتھ انشاءاللہ عید کے بعد بھی اسی طرح اپنی عبادتوں کو برقرار رکھیں، تاکہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بندے کو اور اپنے قرب سے اس کا تعلق جوڑ دیتا ہے، تو ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں، یہی سب سے بڑی بات۔ کیا بات ہے، اتنی خوبصورت اتنے پیارے دھیمے انداز میں میرے بھائی نے بتایا ہے کہ جو نہ سن رہا ہو وہ بھی سن لے گا۔ جی ہم خداحافظ تو تھوڑی دیر میں کہیں گے ان کو، لیکن اس سے پہلے میں قاسم بھائی چاہوں گی کہ کوئی کلام سنا دیجئے، پھر ہم آپ کو یہاں سے رخصت کریں خوشیوں کے ساتھ۔ ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پر روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، دل مجبوری پر روتا ہے، ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے، آئے پیغام مدینے سے، ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے، آئے پیغام مدینے سے، سرکار کرم
سائل ہوں تو داتا ہے سرکار کرم کی بھیک ملے میں سائل ہوں تو داتا ہے دل مجبوری پر روتا ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بھائی اب کی آواز. اور بس بہت ساری دعائیں نہیں دے سکتی اس وقت، ابھی یہاں کچھ نہیں دے سکتی بلکہ لے سکتی ہوئی تھی. چاہتے چاہتے لوگ ان کو جانے نہیں دوں گی کیونکہ ابھی ہم دوسرے مہمانوں کو بٹھائیں گے کیونکہ آج کا پروگرام تھوڑا اسپیشل ہے چاند رات کے حوالے سے، تو چاند رات کی باتیں کریں گے. لیکن جاتے جاتے بھائی میں آپ کو کچھ سنانا چاہوں گی. میں نے کہا تھا کہ میں نے رات ہی لکھا، ایک آرج ہے ہمارے کراچی کے اور انہوں نے یہ نظم لکھی. اور نظم کیا تھی جمشید؟ ایک مطلب شیطان اپنے خدا سے کہہ رہا ہے کہ آج کل جو انسانیت ہے، جس طرح وقت چل رہا تھا پہلے، پاور والا جو انسان ہے وہ اسی کو سپورٹ کرتا تھا، غریب کی کوئی اوقات نہیں تھی، اور ہمارے لیے یہ ہوتا تھا کہ ہم بس امیر ہو جائیں، ہمارے پاس سب کچھ ہو جائے، دوسرے کے پاس کچھ نہ ہو. خود غرضی تھی، سریا آ گیا تھا. اس پہ اتنی خوبصورت اس نے بات کہی ہے کہ میرے دل کو وہ چھو گئی اور مجھے ہوا کہ میں آپ کو سناؤں. اور میں بس کوشش چھوٹی سی کر رہی ہوں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت. لیکن بڑی پیاری بات ہے کہ وہ انسان جب اس جگہ آ گیا تو اللہ پاک نے ہمیں یہ دکھایا. اور اللہ پاک نے کیا دکھایا؟ یہی دکھایا کہ تم لوگ جتنا کرتے ہو، جتنا یوں کر کے چلتے ہو، دنیا میں تمام چیزیں فانی ہیں اور رہنا صرف اسی کی ذات کو ہے. سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. تو نے جب انسان کو بنایا یا رب، اسی وقت یہ مجھے ایک آنکھ بھی نہ بھایا یا رب. میں نے اپنا سر نہ جھکایا یا رب، لیکن اب پلٹی ہے کچھ ایسی کایا یا رب. عقل مندی ہے کہ میں بھی اب توبہ کر لوں. سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. ابتدا تھی بہت نرم طبیعت اس کی، قلب و جان پاک تھے، صاف تھی نیت اس کی. اب تو خود پہ ہے مسلط شرارت اس کی. بھر دیا تو نے بھلا کون سا فتنہ اس میں، پکتا رہتا ہے ہمیشہ کوئی لاوا اس میں. اب مجھ سے بھی زیادہ یہ اکڑ جاتا ہے، خون کے رشتوں سے بھی یہ اکڑ جاتا ہے. باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے بھی یہ لڑ جاتا ہے. پر جب دیکھو یہ ہر ایک سے یہی کہہ جاتا ہے، خود میرے شہر کا توازن بگاڑا اس نے. اب تو لازم ہے میں بھی خود کو سیدھا کر لوں. سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. میری نظر میں تو مٹی کا ایک یہ پتلا تھا بشر، میری نظر میں تو ایک مٹی کا پتلا تھا بشر. میں نے سمجھا تھا اسے خود سے بھی کمتر. شیطانیت چھوڑ کر میں بھی سوچتا ہوں یہ دھندا کر لوں. سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. وہ جھکتا ہے، ڈرتا ہے، نہ شرماتا ہے. وہ جھکتا ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ شرماتا ہے. نت نئے فتنے یہ روز ہی اپناتا ہے. اب یہ ظالم میرے بہکاوے میں کہاں آتا ہے. میں برا سوچتا ہوں اور یہ انسان تو کر جاتا ہے. ظلم کے دامن بچھائے نرالے اس نے، نت نئے پیج مذہب میں ڈالے اس نے. قید اندھیروں میں کیے اجالے اس نے. کام جتنے بھی تھے سارے سنبھالے اس نے. اب تو میں خود کو ہر بوجھ سے سوچتا ہوں ہلکا کر لوں. سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. استقامت تھی کبھی اس کی مصیبت مجھ پر، قیامت سی ہوتی تھی ہمیشہ اس پر. اپنے جیسے کرنے کے لیے کرنی پڑتی تھی بہت محنت مجھ کو.
اب یہ عالم ہے دن رات ہے فرصت مجھ کو، اب کہیں گوشہ نشی میں گزارا کر لوں، سوچتا ہوں کہ انسان کو سجدہ کر لوں. اور آخر اس کے اشعار ہے، مست تھا تیری اذان کی حقارت کر کے، خود پہ بہت نادا تھا، خود پہ بہت نادا تھا تجھ سے بغاوت کر کے، کیا ملا مجھ کو ایسی حماقت کر کے، کیا یہ ممکن ہے کہ اب بھی میں اپنی استقامت کر لوں، اپنے کھوئے رتبے کی تمنا کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. معذرت، مجھے یہ رات ہی نظم آئی سر نے میری بھیجی تو میں نے کہا بہت خوبصورت سی ہے، کیونکہ اس میں بات بڑی مزے کی ہے کہ شیطان انسان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ انسان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو بس یہی آخری الفاظ تھے. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا، آپ لوگ یہاں آئے. ہم بریک میں جا رہے ہیں، بریک میں جب جائیں گے اور واپس آئیں گے تو مزید بہت سے خوبصورت مہمانوں کے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہے اور آپ کو آج چاند رات بہت بہت مبارک. منور رمضان، منور رمضان. آپ کی کوکنگ کی طرح اجوا ہے یونیک. اجوا کوکنگ آئل اور بناسپتی. ویلکم بیک جی، دوبارہ سے حاضر ہوں اور بہت خوبصورت سا پروگرام اس وقت چل رہا تھا. چاند رات کا پروگرام تھا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کلر، یہ میک اپ اور چیزیں. لیکن ہم نے پورے رمضان میں کوشش کی ہے کہ ہم بہت خوبصورت لوگوں کو آپ سے ملوائے، جن میں یہاں حیدرآباد کے وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ اپنا پارٹ اس کرونا میں اور دوسری چیزوں میں جو مستحق لوگ تھے ان تک راشن پہنچانے کے لیے کیا. لیکن عید آ گئی، اب عید کے بعد ایک اور ٹینشن آ گئی بچوں ٹینشن یہ آ گئی کہ اب ہونے والے امتحانات. لیکن گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ہم پڑھیں گے تو ہم پاس ہوں گے. لیکن جو صاحب میرے پاس اس وقت موجود ہیں میں ان کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہوں گی کیونکہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. ہم کہتے ہیں جب ہم بولتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، ہماری زبان بتاتی ہے، ہمارا کردار بتاتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے، آپ کے استاد کیسے ہیں. تو اس وقت جو استاد محترم یہاں موجود ہیں ان کے پاس تو ویسے بڑے بڑے عہدے ہیں اور وہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرے ابو ماموں چاچو اور وہ پاس ہو جائے. حالانکہ وہ قطر ایسا نہیں کرتے، بڑے سخت آدمی ہے، بہت سخت آدمی ہے، میرا ایکسپیرینس رہا ہے. لیکن یہ اپنے کام سے بہت پرفیکٹ آدمی، بہت پرفیکٹ. اور ان کا تعارف کچھ یوں کرانا چاہوں گی کہ ناظم امتحانات حیدرآباد تعلیمی بورڈ سے منسلک ہیں یہ ماشاءاللہ PhD ڈاکٹر پروفیسر مسرور احمد زئی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چاند رات مبارک. آپ کو بھی سلامت. کیسے ہیں آپ؟ شاندار. آپ بتائیے کیسی ہیں؟ اس وقت تو میں تو بہت بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ. بس وہی ہم کورونا میں گھرے ہوئے ہیں. ہاں یہ تو ہے، یہ تو ہے، ٹینشن میں ہے ہر طرف ظاہر ہے. پوری عالمی سطح کے اوپر یہ صورتحال ایسی ڈیولپ ہوئی ہے اس سے، بلکہ آج ہم چاند رات کے اس مرحلے پر ہیں اور خوشی کے اس لمحے پر ہیں اور مسرت کی اس کیفیت میں ہیں اور عید کی اس سرشاری میں ہیں. تو ہمیں بس اس وقت تو یہ کہنا چاہیے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. آف کورس. لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بہت ہی محترم صاحب کا یہاں تعارف کرانا چاہوں گی جو ماشاءاللہ ساتھ بیٹھے. بہت خوبصورت آواز ہے اور دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ میرے پاپا جیسے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا جب میں کسی ایسے انسان کو دیکھتی ہوں جن کی شکل تھوڑی میرے باپ سے مل رہی ہو، ایک ویسے میں ٹچ ہو جاتی ہوں. اور ایک فیل یہ ہوتی ہے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی. میں گھر میں بڑی ہوں تو میں اپنے بہن بھائیوں کو کہتی ہوں میں تمہارا باپ بھی ہوں، میں تمہاری ماں بھی ہوں. کیونکہ جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں، آپ کے بزرگ ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے سایہ رحمت ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس وہ جو ماشاءاللہ آواز ہے، جب وہ آپ کو یہاں پہ ہم یا ناز سنائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی آواز میں کتنا جادو ہے. تو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں چاند رات کے پروگرام میں. عبد القادر مالک صاحب، السلام علیکم سر. چاند رات مبارک. کیسے آپ سر؟ ٹھیک ہے اور چلیں تھوڑی سی بات شروع کرتے ہیں سر. آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ اب ہم رمضان شریف کو بھی خداحافظ، دکھ کی بات ہے لیکن رمضان جاتا ہے تو بندہ افسردہ ہوتا ہے، لیکن خوشی ہوتی ہے عید آ رہی ہے. اب عید کے بعد ایک اور ٹینشن آ رہی ہے. نہیں آپ اس کو بار بار ٹینشن کہہ رہی ہیں، یہ اچھی چیز ہے، اس سے کم از کم دو فائدے ہوتے ہیں. جی ہاں بہت زیادہ. لیکن اب یہ تھوڑی سی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آگے بڑھاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جس مہینے کے ہم اختتام کو پہنچ چکے ہیں اب ہم آخری رات رمضان کے بعد، تو میں یہ اس پورے سفر کو رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں اور سرشاری عبادتی سرشاری کا مہینہ تھا جس طریقے سے ہم نے گزارا. اور اس کے باوجود یہ دیکھیے شکرانہ دو قسموں کا ہوتا ہے،
शुक्राना दो किस्मों का होता है, एक ज़ाहिरी शुक्राना होता है, एक बातिनी शुक्राना होता है। ज़ाहिरी शुक्राना रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह की इस रहमत और बरकतों जो हमने हासिल की है उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन एक जो बातिनी हमने शुक्राना अदा किया है वो ये देखें कि हमारे पूरी फैमिली, जितने भी आप पूरे मुल्क में आप देख लें कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन रहा और उसकी वजह से जो फैमिली को प्रॉब्लम्स रही, लेकिन गिला नहीं हुआ, देखिए शिकवा नहीं हुआ, कहीं एहतिजाज, कहीं ये कहना कि साहब ये क्या है, ये क्यों है, हमारी खुशियां मुतासिर हो रही हैं, या हमारा रमजान कैसा हो गया और हमारी जो एक रौनक की सी कैफियत थी वो मुतासिर हो गई। नहीं, आपने ये देखा कि नज़्म ज़ब्त कितना रहा, तहम्मुल कितना रहा, लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। और इस पूरे महीने में 5 बजे सारा लॉकडाउन हो जाना, बाजार शटर डाउन हो जाना और लोगों को अपने घरों को चला जाना, और शहरी के अंदर भी वो सारी सहूलतें हासिल ना होना, लेकिन शिकवा नहीं है, शुक्र है। तो शुक्र की 2 कैफियत होती हैं। इस महीने के अंदर हमने ज़ाहिरी तौर पे भी शुक्र अदा किया है और बातिनी तौर पे भी शुक्र अदा किया है। क्या बात है, क्या बात है। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, जो आपने हमारे बच्चों को आपने जिस तरीके से अपनी गुफ्तगू के अंदर थोड़ा सा वो किया, बेटा सबसे बढ़ के बात ये की कि ईद, कल ईद है, बस अभी आपके जहन में कोई इम्तिहान नहीं होना चाहिए, अभी आपके जहन में कोई तैयारी नहीं होनी चाहिए। हम क्या करते थे अपने जमाने के अंदर, अपने जब हम इस वक्त से गुजरे हैं जनाब काजी भाई, तो हम क्या करते थे कि जब खुशी का मौका है तो किताबें उठा के ताक पे रख देनी। क्या बात है। फिर तो हमें भंगड़े डालने ना, फिर तो हमें वो सारी चीजें सजानी है। उस जमाने की ईद किस नौयत की ईद होती थी कि जिसमें अगर आपने शामियाने के नीचे बैठकर मीठा पान नहीं खाया, कोको कोला नहीं पिया, किराए की साइकिल लेके नहीं चलाई है, रंगीन चश्मा नहीं लगाया रंगीन चश्मा नहीं लगाया, बच्चों ने चूड़ियां नहीं खनखनाई, मेहंदियां बच्चों की मेहंदी नहीं लगी, और तब चिलचिलाती धूप के अंदर खड़े होकर आइसक्रीम नहीं खाई, और एक बोतल लेकर 2-3 ने उसके अंदर घूट घूट शराकत नहीं की तो ईद नहीं होती थी ना, ईद नहीं होती थी। अब चूंकि वक्त तब्दील हो गया है, याद दिला चली गई, अब वक्त तब्दील हो गया। वाकई कादिर भाई को याद आएगा, किराए की साइकिल लेना और उसके बाद में फिर पूरा दिन गुजार देने के बाद आखिरी लम्हा, जो बैलेंस का महीना वो वक्त होता था, वो बैलेंस का वक्त होता था, आखिरी लम्हा जब ईद गुजर गई है, शाम ढल गई है, घर आ गए हैं, अब उसके अंदर हम ईदी गिन रहे हैं, खर्च क्या किया, बचा क्या, बासी है, पैसे लेते ना बाहर डांट के खींच के देनी, हाँ देनी है, वापस लेनी है, और उसके बाद में हिसाब रखना है कि हम चचा के यहाँ हो आए थे, मामू के नहीं गए, ताया आ गए थे, चचा नहीं आए, तो इतनी फिक्र क्यों होती थी? ईदी की फिक्र होती थी। तो ये ईद का महीना, ईद का दिन है, कल ईद का दिन है, तो भाई कल तो सरशारी का दिन है, खुशी का दिन है। मुझे अच्छा, आपने घुमाने में भी PhD की है पूछा पेपरों का क्या होगा, इतना पूरा मुझे बचपन घुमा दिया। अच्छा मैं हमारे यहाँ तरीका क्या होता है ना, एक एजुकेशन साइड के ऊपर आते हैं, तो पहली चीज तो हमारे यहाँ जब पढ़ाई जाती है ना, जो एजुकेशन में पढ़ाई जाती है वो होती है आमादगी। आमादगी ना, आप आमादा तो करें आप आमादा करें तो उसके लिए आमादा करने के लिए जो माहौल बनाना पड़ता है वो ही सबसे बड़ी चीज होती है, बच्चे के अंदर आमादगी पैदा करना। आप जब तक उनको खुशियों की तरफ लेकर नहीं आएंगे, किसी भी इम्तिहान से नहीं गुजारा जा सकता। अच्छा, आज इस मर्तबा बच्चों मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह आप लोगों को दो खुशियां मिलेंगी। एक खुशी तो आपको ये मिल गई, ईद की खुशी माशाल्लाह आपने हासिल कर ली। इतने दिन पहले छुट्टियां भी तो देखे ना, 2-2.5 महीने से बच्चे घर बैठे मुस्तकिल हाँ, लेकिन ज्यादा ही हो जाएगा। हाँ ये बात है। और इस दौरान बच्चों की तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई होगी। हमारी कोशिश है कि हम इस मरतबा अपने बच्चों के सेंटर्स भी बड़े मुनफरिद मुख्तलिफ लगाएं। पहले जो सेंटर्स लगते थे उसमें 300, 350, 400, 500 बच्चों को हम बिठा कर इम्तिहान लेते थे। अब चूंकि हाँ जो सोशल गैप है वो हमें रखना है, और उसके बाद में फिर हमें सीटिंग अरेंजमेंट को चेंज करना है। बात काटूंगी, पूछूंगी कि कितने जगहों का आप लोग आफ्टर करो, सब कुछ बाद में, लेकिन मैं मालिक साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। मैं आपको इन्हें घुमा तो दिया, आपको पूरा बचपन याद दिला दिया, पर मैं चाहूंगी कि आप हमें कलाम सुना दें ताकि हम उसके बाद प्रोग्राम को आगे लेके चले। फिर मैं आपको आपके बचपन, जवानी सब बताऊंगी कि कैसे कैसे मैंने गुजारी। चले जी। उनके कूचे से मेरा गुजर
अच्छा, वाह। उनके कूचे से मेरा रोज गुजर हो जाए, उम्र थोड़ी हो सलीके से बसर हो जाए, उम्र थोड़ी हो सलीके से बसर हो जाए, उनके कूचे से मेरी फरियाद में इतना तो असर हो जाए, मेरी फरियाद में इतना तो असर हो जाए, आँख से अश्क जो टपके तो गौहर हो जाए, आँख से अश्क जो टपके तो गौहर हो जाए, उनके कूचे। बहुत अच्छा, इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो मस्जिद, चांद रात और आगे की एक्टिविटी की बात करेंगे, मगर कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक में जाना जरूरी इसलिए कि हमारे स्पॉन्सर है अजवा कुकिंग ऑयल, इनके ताउन से प्रोग्राम आप तक पेश कर रहे हैं। तो खैर जब ब्रेक से वापस आते हैं तो मस्जिद पूछेंगे सर से कि क्या फेवर दे रहे हैं बच्चों को। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुनव्वरे रमजान, मुनव्वरे रमजान। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। वेलकम बैक, दोबारा से हाजिर हूँ जी। बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम मेरे साथ चल रहा है और आज का प्रोग्राम बड़ा स्पेशल है। चांद रात का प्रोग्राम है। चांद रात है, हम हैं अच्छे कपड़े पुराने घर के निकाल के पहने। कपड़ा कभी पुराना नहीं होता, धोए पहने साफ सुथरा हो जाता है। कोई बात नहीं, चीजें कम है, मार्केट बंद है, ऑनलाइन शॉपिंग करें। और ऑनलाइन अब थोड़ा बहुत कर ले, पहले मैं हक में नहीं थी लेकिन इसलिए कर लें कि मजबूरी है। लेकिन हम बात करते हैं सर आपसे इम्तिहानात के हवाले से। आप कह रहे हो कि हम अब थोड़ा हम सेंटर तब्दील करेंगे, जगह बढ़ाएंगे। क्या SOPs आप लोग फॉलो करोगे, क्योंकि आप लोगों के पास भी तो पूरी चीजें आ रही होंगी ना, किस हवाले से इम्तिहानात रहने जा रहे हैं। और जो डेट अभी अनाउंस हुई है फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, मैट्रिक की, 9 की, वो सेम रहेगी या अल्लाह ना करे आपके पीछे जाने? देखिए अभी तो हम जिस मरहले से हम गुजर रहे हैं या जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं वहाँ तो आपको पता है कि सूरत हाल मुख्तलिफ होती चली जा रही है। तो अभी तक तो हमारी यही कोशिश है कि हम अपने 15 जून से इंशाल्लाह इम्तिहानात का इनेकाद करेंगे। और उसके लिए हमारे पास चूँकि हैदराबाद बोर्ड जो है वो सिंध के कराची के बोर्ड मैट्रिक का अलहदा है और इंटर का अलहदा है, लेकिन बाकी तमाम बोर्ड जो हैं वो मैट्रिक और इंटर के एक ही बोर्ड्स हैं। उसमें सबसे बड़ा बोर्ड हैदराबाद बोर्ड का है जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास लगते हैं। नवाबशाह भी अभी हमारे पास ही है, अगरचे वहाँ का बोर्ड अलग बन चुका है लेकिन वह भी हमारे पास ही है। और इस तरीके से हमारे पास सबसे बड़ा हल्का हमारे पास, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हैं हैदराबाद के पास। इस वजह से हमारे पास बच्चों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से हमारे पास सेंटर्स की तादाद भी ज्यादा है। लेकिन हम इस मरतबा ये कर रहे हैं कि हम अपने सेंटर्स को बढ़ा रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट को चेंज कर रहे हैं। और सर बहुत गर्मी में इम्तिहान बच्चे जो पेपर दे रहे होते हैं, मैं अक्सर देखती हूँ जिनके पसीना हाथों में अक्सर। वो हम ऐसा करते हैं इसके लिए कि हमारे पास बाकायदा एक शेड्यूल होता है। हम अपने हेस्कोस वगैरह से मिलकर, कमिश्नर साहब से मिलकर हम अपने लोड शेडिंग के आवर्स हम चेंज करवा देते हैं। हमारे हर साल ये तरीक़ाकार होता है कि हम अपने टाइमिंग उसको तब्दील करा देते हैं। और अगर होता भी है कहीं
اگر کہیں ٹائم کی زد میں کوئی سینٹر آتا ہے ہمارا تو وہ امتحان کا ایسا وقت ہوتا ہے جو ہمارا یا تو صبح کا ہوتا ہے جو ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے یا بالکل ختم ہو رہا ہوتا ہے, امتحان کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس کو مزید ہمیں بہتر کرنا ہوگا. کرونا کے حساب سے جو ہے ہم نے اپنے سینٹرز کو ہم نے پابند کریں گے کہ وہ بچوں کی حفاظت وغیرہ کے لیے سینیٹائز وغیرہ کے لیے سینیٹائز کریں, ان کو بچوں کے ہاتھوں کو پرووائڈ کریں گے. تمام چیزیں انشاءاللہ اس کے جتنے بھی جو ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے وہ کریں گے. ابھی میں آپ کی توسط سے ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ کل ماشاءاللہ ہم عید منائیں گے. اچھا, عید کی سرخوشی میں, خوشی میں, کیفیت میں, رنگ میں, ترنگ میں, لہر میں, لٹک میں آ کر بچے کہیں اتنی بے احتیاطی نہ کر دیں کہ جو احتیاط میں ہم نے وقت گزارا ہے کرونا کو مد نظر رکھ کر, کہیں ہم اس بے احتیاطی سے نہ گزر جائیں کہ ہماری عید جو خوشیوں کا ایک استعارہ ہوتی ہے, وہ خوشی جو ایک سرشاری کی علامت ہوتی ہے, وہ خوشی جو اپنی کیفیت کی آپ علامت ہوتی ہے, وہ کہیں خراب نہ ہو جائے. کرونا اس کا خیال والدین کو کرنا ہے, اس کا خیال والدین کو بھی کرنا ہے. اچھا, ہمارے بچوں کی بچوں کو زیادہ باہر دور تک نہ جانے دیں, اس طرح آپس میں ملنا ایک دم ظاہر ہے کہ عید میں ظاہر عید ملنا کیا ہے نا, عید تو یہی ہے نا کہ آج صاحب عید ملیں, تو گلے ملنا. اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ کیفیت یہ کہ ہمیں گلے ملنے میں احتیاط کرنا ہے. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بات خاص طور پر واضح طور پہ بتانا چاہوں گا کہ عید مناتے وقت بھی ہمیں ذرا تھوڑا سا خیال کرنا ہے, احساس کرنا ہے, لحاظ کرنا ہے کہ ہم اپنی خوشی متاثر نہ ہو. اس کو منانے کا طریقہ مختلف ہو جائے, خوشی متاثر ہرگز نہ کریں, خوشی متاثر نہ کریں, لیکن اس میں کہیں ایسی بے احتیاطی نہ ہو جائے, بد نظمی نہ ہو جائے, بد مزگی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو عید کا جو رنگ ہے وہ خراب ہو جائے, وہ رنگ میں بھنگ نہ آ جائے. کیونکہ جو کیفیت جس طریقے سے نکلی الحمدللہ ہمارے یہاں گورنمنٹ نے بہت اس کو سنسیئر لیا ہے اور ان چیزوں کو ہم نے کور کر لیا ہے, لیکن اس کے باوجود کہ ایسا نہیں ہو کہ عید اپنی ایک کیفیت کا نام ہے. انشاءاللہ بس اللہ اپنے زبان میں سب کو رکھے. سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کچھ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ اتنے عرصے میں کون کون سی چیزیں آپ کو اب چینج لگتی ہیں, پھر ہم آپ سے ایک آخر میں کلام سنیں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو خداحافظ اس لیے کہنا چاہوں گی کیونکہ ہم کلام کے ساتھ ہی وائنڈ پہ چل جائیں گے. چاند رات مبارک, عید مبارک. کوئی بات کوئی الفاظوں میں غلطی ہو گئی ہو تو وہ معذرت, لیکن کوئی بات نہیں, میں پھر سے غلطی کروں گی اگر زندگی رہی تو, کیونکہ کہتے ہیں انسان سیکھتا تو بہت کچھ ہے لیکن یہ بھی محبت ہے. دیکھیں میں آپ سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی, مجھے لگتا ہے ہماری بانڈنگ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ. جب ہم ملتے ہیں ہمیں اپنی اچھائیاں برائیاں ہمیں پتہ ہوتی ہیں, ہم اپنی برائیوں کو مائنس کریں اور اپنی اچھائیوں کو بڑھا دیں. بالکل ایسا کہتے ہیں اگر آپ پازیٹیو ہوتے ہو تو آپ دوسرے شخص کو دیکھ کے وہ شخص بھی آپ سے پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. مولوی عبداللہ کی کتاب چند ہم عصر کے دیباچے کے اندر ہی یہ بات لکھی ہے کہ انسان کا بہترین مطالعہ انسان ہے. بے شک انسان کا بہترین مطالعہ انسان ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرتے وقت, تعلیم دیتے وقت, تہذیب دیتے وقت, تربیت دیتے وقت, تطہیر کرتے وقت, تشہیر کرتے وقت, تفسیر کرتے وقت اپنے کردار کو پیش کیا اور یہ بتایا کہ انسان ایسا ہونا چاہیے. تم انسان ہو, آؤ ان کی میری تقلید کرو, اس کو سنت کا درجہ دے کر اور تبلیغ کا درجہ دے کر اور اپنے کردار کو نمونہ بتا کر یہ بتایا کہ یہ نمونہ ہے, اس کی تقلید کرو, اس کی پیروی کرو اور اس کے مقلد ہو جاؤ. اس کے مقلد ہو جاؤ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانیت کتنی افضل ہے, کتنی برتر ہے, کتنی فضیلت پر ہے, کتنے منصب پر ہے, کس مسند پر ہے. جیسے آپ کے پاس کوئی آئے گا نا وہ آپ کی باتوں سے کہیں نہیں جا پائے گا. ایک ہوتا ہے کافی سے کافی جو ملانا, چیزیں بریف دینا. آپ کے سامنے اگر بولنے والا بہت اچھا ہوتا ہے, آپ کا فوکس ٹوٹل وہ بندہ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ جب آپ بیان کر رہے ہوتے تو میں صرف آپ کو ہی سن رہی تھی کہ یار ان کی باتوں میں اتنی خوبصورتی ہے, یہ اللہ نے ہر ایک کو نہیں دیتا سر. تو خیر میں اب معذرت ہے تو بولتی رہوں گی. چاند رات مبارک, جا کے چوڑیاں پہنی ہے, مہندی لگانی ہے, ان سے بھی عیدی لینی ہے, گھر والوں سے بھی لینی ہے. عیدی لیں گے بھائی, اب کم دے دو, کوئی بات نہیں. آپ کہیں گے حالات صحیح نہیں, کوئی بات نہیں, حالات صحیح نہیں ہے, 10 روپے کی عیدی چلے گی پر عیدی چلے گی. سر کوئی کلام سنا دیجیے اور جاتے جاتے آپ لوگ کوئی میسج دے دیجیے. اگر ہم اس کے بعد کیا پتا ہم اس پروگرام کو کٹ کر جائیں, تو اس لیے جاتے جاتے میسج جلدی چھوٹا سا. اپنے آس پاس کا خیال رکھنا چاہیے, ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں, کیونکہ ان حالات میں اس میں بہت سے ایسے ہیں سفید پوش حضرات ہیں کہ جو نہیں جاتے کہیں, تو ہمیں اپنے ارد گرد اپنے پڑوس میں خیال رکھنا ہے. ہمیں اگر ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ ہماری وہاں پوچھا جائے گا یہاں نہیں رکھیں گے تو وہاں پکڑ ہے. تو آپ کلام سنا دیجیے, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی, زندگی رہی باشرط تو. حبیب رب العلا محمد,
حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا اسرا محمد خیال کا اسرا محمد اسی تمنا میں جی رہا ہوں اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں حال دلی میں ان کو سناؤں حال دلی میں ان کو سنے میرا ماجرا محمد سنے میرا ماجرا محمد حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا اسرا محمد منور رمضان منور رمضان منور رمضان منور رمضان منور رمضان